بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو وہاں ایک ساتھ جنت اور جہنم کو کیسے دیکھا، یعنی عذاب اور جزا ایک ساتھ۔ معراج کا پورا سفر ہی ایسا ہے جیسے انسانی عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ رات کے صرف ایک حصہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، نماز میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات، اور پھر اللہ جل شانہ کی دربار میں حاضری۔ جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا، اور پھر واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ نیز معراج کے اس اہم و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گناہ گاروں اور اہل جنت کی احوال بھی دکھائے گئے۔ اب جنت و جہنم ایک ساتھ دیکھے یا یک کے بعد دیگرے اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن روایات میں واقعہ معراج کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہی نقل کیا جاتا رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مناظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالترتیب دیکھے تھے۔ بالفرض ایک ساتھ بھی دیکھا ہو تو یہ کوئی بعید یا ناممکن امر نہیں ہے۔ دنیا میں انسانی آنکھ کتنی ہی متضاد چیزوں کو اپنی طائرانہ نگاہ میں بیک وقت دیکھ لیتی ہے۔ ایک ہی نظر میں ہم سامنے رکھے پانی اور آگ کو دیکھ لیتے ہیں، تو جس اللہ نے معراج کا سفر کرایا اس حال میں کہ اپنے حبیب کے لیے اس وسیع و عریض دنیا کو لپیٹ دیا، آسمان و زمین کے درمیان کی کئی برس کی مسافت کو لمحوں میں طے کرا دیا، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پوری کائنات کو اپنے حبیب کے سامنے ایسے کر دی ہو جیسے پلیٹ میں رکھی کئی چیزیں۔ پھر جنت اور جہنم کا محل وقوع ایک تو نہیں ہے کہ ان کے ایک ساتھ دیکھنے سے سزا و جزا کا اہتمام لازمی آ رہا ہو۔ کئی روایات میں یہ ذکر ہے کہ جنت آسمانوں میں اور جہنم سمندروں کی تہہ میں ہے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کے من و جملہ مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا، خواہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو کفار مکہ نے اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور ان کو سمجھ نہ آیا اور انکار کر بیٹھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس لیے اس واقعے کے مقاصد پر غور کریں، اپنی عقل پر اس کو نہ پرکھیں۔ احباب، اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔